آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا دن بہت خوشگوار گزرے۔ ہمارا آج کا یہ خصوصی پروگرام جلسہ سالانہ قادیان کے حوالے سے ہوگا، اور اس سلسلے میں ہم نے آپ کے پسندیدہ، ہمارے پسندیدہ 5 مہمانوں کو اس پروگرام میں شامل کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے مقرر و محترم عمر شریف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر صاحب، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری درخواست پہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ جزاک اللہ عمر صاحب۔ اور عمر صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جاپان سے محترم عصمت اللہ صاحب، آئرلینڈ سے محترم ناصر علی عثمان صاحب، جرمنی سے محترم مرتضیٰ منان صاحب، اور آسٹریا سے محترم مصور احمد صاحب آپ کی فرمائش پہ آپ کی پسندیدہ نظمیں پڑھ کے آپ کو سنائیں گے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ کلام کے ساتھ، اور اس کے لیے ہم درخواست کریں گے مکرم و محترم عصمت اللہ صاحب، جو کہ اس وقت جاپان کے شہر ٹوکیو میں موجود ہیں۔ محترم عصمت اللہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری درخواست پہ یہاں تشریف لائے۔ جزاک اللہ، آپ نے دعوت دی۔ عالمگیر جماعت احمدیہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا حضور عہد اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کو میرا محبت بھرا سلام، اور قادیان جلسہ سالانہ مبارک کی دعا ہے۔ جزاک اللہ عصمت اللہ صاحب۔ ویسے تو ہم یہ نظم جو ہے لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، ہم پروگرام میں سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج ناظرین کی فرمائش ہے کہ عصمت اللہ صاحب سے براہ راست سنی جائے۔ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں، کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہیں جدا، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے
یہ نسخہ بھی آزما، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا۔ میں تھا غریب و بے کسو، گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر۔ اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا۔ ایک مر جائے خواص یہی قادیاں ہوا، ایک مر جائے خواص یہی قادیاں ہوا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ مکرم و محترم عصمت اللہ صاحب، آپ نے بہت پیارا کلام بہت پیاری آواز میں ہمیں سنایا، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرۂ عالم بنا دیا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم دیکھ رہے ہیں قادیان میں جلسہ سالانہ منعقد ہو رہا ہے، اور ایک کثیر تعداد میں احباب جو ہیں وہ اس جلسے میں شمولیت کی سعادت پا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مکرم و محترم عمر شریف صاحب۔ عمر شریف صاحب مغفورہ رانجھا صاحبہ جرمنی سے، محترم منصور جاوید صاحب لکسمبرگ سے، اور یہاں لندن سے محترمہ نایاب صاحبہ، زریاب صاحبہ اور زرناب صاحبہ کا کہنا ہے کہ محترم عمر شریف صاحب سے نعت سنی جائے، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ یہ نعت بھی سنائیں، اور ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ MTA پہ آپ کی پہلی نظم تھی کہ اس سے پہلے بھی آپ نے کوئی نظم پڑھی؟ جی، پہلی نظم تو بہرحال دیار مغرب سے جانے والوں تھی، تو یہ نظم بھی جیسے کہ وہ دیار مغرب نظم تھی، اور یہ ہے شاہ مکی، اور اس کے علاوہ اور ٹوٹل 4 نظمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاکسار کو یہاں سے لندن سے، اس وقت میں انڈیا میں ہی تھا اس وقت، ابھی یہ 2001 کی بات ہے، تو آئی تھیں اور ارشاد ہوا تھا کہ اچھے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے، بذریعہ MTA یہ پیغام ملا تھا وہاں کے امیر صاحب کو۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ نظم جو ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی اپنا لکھا ہوا کلام، یہ بہت پیاری نعت ہے۔ تو اگر اس کے چند اشعار۔ جی، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا، تیرا غلام در ہوں تیرا ہی اسیر عشق، تیرا غلام در ہوں تیرا ہی اسیر عشق، تو میرا بھی حبیب ہے محبوب کبریاں، اے
شاہ مکی و مدنی سید الورا، ہے جان و جسم سو تیری گلیوں پہ ہے نثار، اولاد ہے سو وہ تیرے قدموں پہ ہے فدا، تو وہ کہ میرے دل سے جگر تک اتر گیا، میں وہ کہ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، اے میرے وال مصطفیٰ سید الورا، اے میرے وال مصطفیٰ سید الورا، اے کاش ہمیں سمجھتے نا ظالم جدا جدا، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت آواز میں آپ نے پڑھا ہے، اور عمر بھائی جی چاہتا ہے کہ یہ نعت سنتے ہی چلے جائیں، سنتے ہی چلے جائیں۔ آپ کا بے حد شکریہ مبارک صاحب۔ اس پروگرام کے ذریعے میں سب سے پہلے تو ہمارے پیارے آقا محبوب امام حضرت امیر المومنین کی خدمت اقدس میں سلام، اور دنیا جہاں کے تمام احمدیوں کی خدمت میں السلام علیکم اور جلسہ سالانہ قادیان مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ سب کو بھی بہت بہت جلسہ سالانہ قادیان مبارک ہو۔ ایک بڑی تعداد میں آپ سب کی طرف سے ہمیں پیغامات مل رہے ہیں، اور قادیان میں بھی بہت سے احباب جو ہیں ان کے بھی پیغامات مل رہے ہیں، ہم شامل کرتے چلیں۔ وابڈا ٹاؤن لاہور سے محترم منیر احمد کریم صاحب، محترمہ مبارکہ نصرت صاحبہ، محترمہ طاہرہ صاحبہ، محترمہ طیبہ صاحبہ اور محترمہ شمائلہ صاحبہ، آپ کے پیغامات مل گئے ہیں۔ روز الحائم سے محترمہ مغفورہ صاحبہ، آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ سیالکوٹ میں محترمہ ہبہ یعقوب صاحبہ، محترم صہیب احمد ڈوگر صاحب، محترم محمد یعقوب ڈوگر صاحب اور محترمہ رحمت النساء صاحبہ، آپ کے پیغامات بھی ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت ہم چلتے ہیں آئرلینڈ میں، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ناصر علی عثمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناصر علی صاحب، الحمدللہ، آپ سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ آئرلینڈ میں موسم کیسا ہے؟ موسم تو اس وقت بادل چھائے ہوئے ہیں اور تقریباً 11 ڈگری کے قریب ٹیمپریچر ہے۔ اچھا، پھر تو موسم سردی ہے، پھر تو اچھا موسم ہوا۔ محترم ناصر علی عثمان صاحب، قادیان سے ہمیں تنویر ناصر صاحب نے اور محترمہ عروج ناصر صاحبہ نے فرمائش کی ہے کہ نظم خوشا نصیب کہ تم قادیان میں رہتے ہو، اگر آپ ہمیں اس نظم کے چاند اشعار سنائیں۔ جی ضرور۔ اس سے پہلے میں خاکسار حضور اقدس کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ عرض کرتا ہوں، اور ایم ٹی کی تمام ٹیم اور جماعت احمدیہ عالمگیر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جلسہ سالانہ قادیان سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ چونکہ اس وقت قادیان میں جلسہ ہے، اور میں جب قادیان میں تھا تو بہت اس میں اکثر میں شرکت کرتا تھا، اور میں آج اس جلسے کو بہت مس کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ ایک خوشا نصیب کہ تم قادیان میں رہتے ہو، یہ نظم بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ بہت ہی ایک خوبصورت کلام حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کا کلام ہے۔ خوشا نصیب کے تم قادیان میں رہتے ہو، خوشا نصیب کے
تم قادیاں میں رہتے ہو، دیار مہدی آخر زمان میں رہتے ہو، دیار مہدی آخر زمان میں رہتے ہو، قدم مسیح کے جس کو بنا چکے ہیں حرم، قدم مسیح کے جس کو بنا چکے ہیں حرم، تم اس زمین کرامت نشان میں رہتے ہو، خوشا نصیب کہ تم قادیاں میں رہتے ہو، خدا نے بخشی ہے ادار کی نگہبانی، خدا نے بخشی ہے ادار کی نگہبانی، اسی کے حفظ اسی کی امان میں رہتے ہو، خوشا نصیب کہ تم قادیاں میں رہتے ہو، فرشتے ناز کریں جس کی پہراداری پر، فرشتے ناز کریں جس کی پہراداری پر، ہم اس سے دور ہیں تم اس مقام میں رہتے ہو، ہم اس سے دور ہیں تم اس مقام میں رہتے ہو، خوشا نصیب کہ تم قادیاں میں رہتے ہو۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ احسن الجزا محترم ناصر علی عثمان صاحب، بہت پیارا کلام آپ نے بہت خوبصورت آواز میں سنایا، اور ہمیں یقین ہے کہ ناظرین کو یہ نظم بھی بہت اچھی لگی ہوگی۔ چند ایک پیغامات، بلکہ آج پیغامات بہت زیادہ ہیں۔ محترم عزیز طاہر احمد صاحب لنڈن سے، محترمہ عظمیٰ سعدیہ صاحبہ، محترمہ نادیہ صدف صاحبہ، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے۔ قادیان سے محترم ناصر احمد صاحب، محترمہ صفیہ نصرت صاحبہ، محترمہ طیبہ کلثوم صاحبہ، محترم داؤد احمد ناصر صاحب، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ محترمہ رحیمہ خاتون صاحبہ، محترمہ حالہ تنویر صاحبہ، محترمہ عروج ناصر صاحبہ، آپ کے پیغامات بھی ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ محمد شریف صاحب، کیسا لگ رہا ہے آپ کو پروگرام اور اپنے دوستوں سے اتنی دیر کے بعد مل کے؟ بہت بہت اور گیس کیجئے کہ اگلی ہم آپ کی ملاقات کن سے کروا رہے ہیں؟ محترم مرتضیٰ منان صاحب۔ اور ناظرین، ہم جرمنی جانا چاہیں گے۔ جرمنی کے شہر بینشائم میں موجود ہیں محترم مرتضیٰ منان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر صاحب، عمر بھائی، آپ کو بھی السلام۔
मुरब्बी साहब, आपको भी जलसा सालाना कादियान बहुत मुबारक हो। मोहतरम अताउल मोहसन साहब और मोहतरम अदाउल कदीर साहब और मोहतरम अजमल अहमद ख़ान साहिब वो फरमाइश भिजवाई है उन्होंने कि हम मोहतरम मुर्तज़ा मनान साहब से कहें कि वो कादियाँ की रौनकें, ये नज़्म हम वैसे तो प्रोग्राम में सुनते रहते हैं, आज हम बराह रास्त सुनना चाह रहे हैं। जी ठीक है मर साहब, मैं इंशाल्लाह ज़रूर सुना देता हूँ। तो इससे पहले कि मैं ये नज़म आपकी खिदमत में पेश करूँ, खाकसार की तरफ से, खाकसार की फैमिली और खाकसार की जमातों की तरफ से भी हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ को मोहब्बत भरा सलाम अर्ज़ है। तो वो नज़म कुछ यूँ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कादियाँ की रौनकें बकू बकू मोहब्बतें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें। खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें। हर एक तरफ से कारवां थे सूए कादियाँ रवा, हर एक तेफ्लो मर्दो जन कशा कशा जवा जवा। कदम कदम थे ज़ोफ़िशा मसीह वक्त के निशा, बढ़े चलो ये कह रही थी धड़कनें। वो कादियाँ की रौनकें बकू बकू मोहब्बतें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें। अजीब सा था सिलसिला बढ़ा हुआ था हौसला, रवा दवा था काफिला सिमट रहा था फासला। हम कदम थी चल रही इमाम वक्त की दुआ, मिट रही थी नफरतें बट रही थी बरकतें। वो कादियाँ की रौनकें बकू बकू मोहब्बतें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें। मसीह वक्त की सदा ज़मन ज़मन पहुँच गई, शजर शजर पहुँच गई, कोहो दमन पहुँच गई। नफस नफस महक उठा चमन चमन पहुँच गई, समर का रंग लाएंगे ये वक्फ़े नौ की कोंपलें। वो कादियाँ की रौनकें बकू बकू मोहब्बतें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें। खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें। खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें। आमीन, बहुत शुक्रिया। अभी हम ये नज़्म वो कादियाँ की रौनकें जो कि मोहतरम प्रोफेसर करामतुल्लाह राय साहिब का कलाम है, सुन रहे थे मोहतरम मुर्तज़ा मनान साहिब से। बराह रास्त हमें यकीन है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आप भी मोहतरम उमर शरीफ साहब से, मोहतरम मुर्तज़ा साहब से, मोहतरम नासिर अली उस्मान साहब से, मोहतरम मुसव्वर साहब और मोहतरम मुर्तज़ा मनान साहब से कोई नज़्म सुनना चाहते हों, आप हमें अभी ईमेल कीजिए nazm@mta.tv पर। और अब हम जा रहे हैं ऑस्ट्रिया के शहर वियना में, जहां हमारे बहुत प्यारे मोहतरम मुसव्विर अहमद साहब हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मालिक साहिब, मोहतरम मुसव्विर अहमद साहब, आप कैसे हैं और ऑस्ट्रिया का मौसम कैसा है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का ख़ास फजल करम है। और ऑस्ट्रिया में जैसे अमूमन यूरोप में इस वक्त ठंडा मौसम है तो वैसे ही है। कल बहरहाल बड़े अच्छा मौसम था, लेकिन आज फिर ठंड है वो छा गई है। अच्छा, मुसव्विर साहब, बहुत से पैगामात हमें मिल रहे हैं
اور ان میں خاص طور پہ ملائیشیا سے ہمارے دوست محترم صغیر احمد صاحب، وہ آپ کو بھی تمام مہمانوں کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے فرمائش کی ہے کہ نظم دلوں میں پیار کی خوشبو، اس کے 2-3 اشعار، اور عشق میں میل ملاقات جلسے کے حوالے سے اس نظم کے چند اشعار سنا دیں۔ جی جزاکم اللہ۔ بھائی صاحب خاکسار بھی اس سے پہلے کہ نظم سنائے، اپنی طرف سے اور تمام جماعت احمدیہ آسٹریا کے جتنے بھی احباب ہیں ان کی طرف سے پیارے آقا کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کرنا چاہتا ہے، اور تمام سننے والوں کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور جلسہ سالانہ قادیان مبارک ہو۔ دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، خدا سے اور محمد سے وفا کا یہ تقاضا ہے، ہمیشہ جان و مال و آبرو اس پر فدا رکھنا، ہمیشہ جان و مال و آبرو اس پر فدا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، عشق میں میل ملاقات کے دن آئے ہیں، پھر محبت کی طلسمات کے دن آئے ہیں، عشق میں میل ملاقات کے دن آئے ہیں، پھر محبت کی طلسمات کے دن آئے ہیں، پھر آئے ہیں، پھر آئے ہیں، پھر آئے ہیں، ان دنوں میں تو کوئی لمحہ بھی بے فیض نہیں، ان دنوں میں تو کوئی لمحہ بھی بے فیض نہیں، جذب کی راتیں ہیں، جذبات کے دن آئے ہیں، جذب کی راتیں ہیں، جذبات کے دن آئے ہیں، رنگ اور نور کی بارش میں نہانے نکلو، رنگ اور نور کی بارش میں نہانے نکلو، آسمانوں سے یہ برسات کے دن آئے ہیں، پھر محبت کی طلسمات کے دن آئے ہیں، پھر محبت کی طلسمات کے دن آئے ہیں، عشق میں میل ملاقات کے دن آئے ہیں، پھر محبت کی طلسمات کے دن آئے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ محترم مصور احمد صاحب، بہت پیارا کلام، بہت پیاری آواز میں آپ نے سنایا، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی ابھی بتائیے کہ انتخاب سخن MTA انٹرنیشنل پہ اس وقت براہ راست دیکھا سنا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ آپ کے پسندیدہ نظمیں پڑھنے والے موجود ہیں، اور ہم نظموں کے ساتھ ساتھ آج پروگرام میں ان سے یہ بھی پوچھنا جا رہے ہیں کہ ہمارے ان دوستوں نے کب نظم پڑھنی شروع کی
اور نظم کے حوالے سے اور بھی ساری باتیں پوچھیں گے۔ ایک اور بات بتاتے چلیں، آج کا ہمارا پروگرام چونکہ خصوصی پروگرام ہے تو یہ مخصوص دورانیہ سے کچھ طویل ہوگا، یہ 1.5 گھنٹے کے قریب ہمارا پروگرام ہوگا۔ چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترمہ شمائلہ راغیب صاحبہ، راغیب احمد صاحب، عافیہ محمود صاحبہ، محمود احمد صاحب، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ محترم ملک محترمہ ناصرہ فیض صاحبہ دارالذکر لاہور سے، اور محترم فیض الحق صاحب، آپ کا بہت پیارا پیغام مل گیا۔ آپ نے کہا پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ دیں، اور جلسہ سالانہ قادیان کی مبارکباد دی ہے۔ ناظرین، ایک اور بات بتاتے چلیں، آج انشاءاللہ العزیز پروگرام میں بہت سے پیغامات ہمیں ملے دنیا بھر سے، ویڈیو میسیجز جو احباب جلسہ سالانہ قادیان کی مبارکباد دے رہے ہیں، وہ بھی آپ کو سنوائیں گے، لیکن پہلے ہم بات کریں گے محترم عمر شریف صاحب سے، جو کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ عمر شریف صاحب، ایک دفعہ، بلکہ ایک دفعہ نہیں، کافی دفعہ کا ذکر ہے، آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ آپ نے بتایا کہ پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی بابرکت رہنمائی براہ راست آپ کو ملتی رہتی ہے، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے۔ اور ایک نظم کی فرمائش بھی ہے، خاص طور پہ روح کی لذت، وہ اس کے بعد آپ نے سنانی۔ ماشاء اللہ مبارک صاحب، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہماری خوش قسمتی ہے، میرے دوستوں کی بھی جو ابھی اس پروگرام میں شامل ہیں، ہم لوگوں کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی رنگ میں خلفاء کی جو ہے اور موجودہ امام حضرت امیر المومنین کی طرف سے گائیڈنس مل جاتی ہیں کہ طرز، تو خاکسار کو بھی بہت الحمدللہ موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں کہ ایک نظم میں انشاءاللہ بعد کے لیے رکھ لی ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، اس کی طرز بھی حضور نے وہ ٹھیک کروائی تھی، کس طرح سے ٹھیک کروائی تھی وہ نظم، اس نظم سے پہلے میں انشاءاللہ بتانا چاہوں گا۔ مبارک صاحب، ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا خلیفہ وقت کی دعاؤں کا، کیونکہ جلسہ سالانہ قادیان کا موقع ہے، تو وہ بھی جلسہ سالانہ قادیان کا ہی موقع تھا کہ حضور انور کی دعا، جو خلیفہ وقت کی دعا کس طرح کام کرتی ہے، اس کا اگر اجازت ہو تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا۔ بہت ایمان افروز ہے، ہر احمدی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں، تو جلسے کے حوالے سے یہ میں واقعہ نظموں کے سلسلے میں سنانا چاہوں گا۔ یہ 2008 جلسہ سالانہ قادیان کی بات ہے۔ اس وقت انڈیا کے کچھ حالات بگڑنے کی وجہ سے وہ جلسہ سالانہ خلافت جوبلی کا قادیان کا جلسہ 2008 میں قادیان میں منعقد نہیں، ملتوی ہو گیا۔ پھر وہ یہاں سے حضور انور نے 2009 میں 27 مئی کو یہاں سے خطاب فرمایا تھا، اس کا وہ جلسہ خلافت جوبلی جلسہ 2008 کا جلسہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاکسار کو اس میں نظم پڑھنے کی سعادت ملی۔ مبارک صاحب، عین جلسے سے 3-4 دن پہلے میری طبیعت بہت خراب ہو گئی، تو میں بہت پریشان ہو گیا تھا، تو میں نے گلا بالکل ہی خراب ہو گیا۔ میں نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا، تو وہ حضور نے عذراء شفقت فرمایا، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، تو عذراء شفقت حضور نے خاکسار کو ایکونائٹ 1000 کی دوائی جو ہے وہ الحمدللہ وہ بھجوائی۔ تو یہ میں کہنے کا وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خلیفہ وقت کی دعا کیسے کام کرتی ہے۔ تو جلسے کا دن آیا، میری آواز، میرا گلا بالکل بیٹھا ہوا، بات بھی نہیں نکل رہی تھی۔ تو جلسے کا حضور نے اناؤنس فرمایا کہ عمر شریف کی نظم کے لیے بلایا، تو میں جیسے ہی پوڈیم پہ گیا ہوں، مبارک صاحب اس وقت تک اللہ تعالیٰ کو میں حاضر ناظر جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اس وقت تک میں سٹیج پر بیٹھا ہوں اور میرا گلا جو ہے ایون بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں پوڈیم پہ نظم کے لیے گیا ہوں، تو خلیفہ وقت کی دعا سے فرشتوں نے، اللہ تعالیٰ نے ایسا فرشتوں کے ذریعے مدد فرمایا کہ مجھے لگا کہ مجھے کچھ بھی ہوا ہی نہیں۔ 104 ڈگری بخار تھا مجھے اس دن، فارنائٹ جو ہے۔ تو وہ میں
کھڑا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ نظم وہ تھی، وہ اس کا ایک شعر بھی سنا دیتا ہوں. 2008 خلافت جوبلی جلسہ قادیان جو 2009 میں. ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا. مبارک صاحب، یہ نظم میں پڑھا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا پڑھنے تک. اور جیسے ہی میں پوڈیم سے مطلب اسٹیج پر آ کے دوبارہ بیٹھا ہوں تو میرا گلا پھر سے ویسا ہی خراب اور طبیعت ویسی ہی خراب ہو گئی. یہ معجزہ تھا. بہت ہی ایمان افروز واقعہ عمر صاحب آپ نے سنایا. اور عمر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کے چاہنے والے بہت ہیں محترم، بہت سے پیغامات ہیں، جن میں ایک ہے محترم رانا سلطان احمد صاحب ربوہ سے. وہ کہہ رہے ہیں جی عمر شریف صاحب سے سنی جائے نظم روح کی لذت، تو اس کے چند اشعار. یہ چودھری محمد علی مستر صاحب کا کلام ہے. حمدیہ اور نعتیہ دونوں اس میں مکس ہیں. جی. روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام. ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام. تو چاہے تو آپ چھپا لے ستارے کی چادر میں، تو چاہے تو آپ چھپا لے ستارے کی چادر میں، میرے فرد عمل کا میرا اور میرے حالات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، یاد رہا برسات کا نام. سبحان اللہ. عمر شریف صاحب بہت اچھا لگا. مکرم محترم چودھری محمد علی مستر صاحب کا کلام آپ نے بہت
پیار، بہت محبت، بہت اچھا ہمیں سنایا، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، آپ کے پیغامات بھی مل رہے ہیں اور اس وقت ہم دیکھنا چاہیں گے چند ایک ویڈیو میسیجز جو دنیا بھر سے ہمیں آپ کی طرف سے ملے ہیں۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Yusuf G. Content. I am an Ahmadi child from Sierra Leone. I want to wish you all a Jalsa Mubarak 2021 Qadian. Jalsa Salana Qadian Zindabad. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام میر اسامہ نسیم ہے اور میں جرمنی میں رہتا ہوں۔ میری طرف سے سب بھائیوں اور بہنوں کو جلسہ سالانہ قادیان مبارک۔ اسلام احمدیت زندہ باد۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mein Name ist Daud Bashir Luther. Ich komme aus Berlin, Deutschland, und ich habe gehört, dass in diesem Jahr dieses wunderschöne Event der Jalsa Salana Qadian stattfinden darf durch die Gnade Allahs subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala allen Besucherinnen und Besuchern dieses wunderschöne Event segnen. Jalsa Salana Qadian Mubarak, Ahmadiyya Zindabad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Samar Ahmad Ali from Japan. Islam Banzai! Ahmadiyya Banzai! 親愛なるハズール、そして世界中のアハマディアの皆さんに、ジャルササラナカディアンムバラク。माशाल्लाह, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में दुनिया भर के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों से, मुख्तलिफ़ ममालिक से हमें पैगामात आपकी तरफ से मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हम जाना चाहेंगे जापान के शहर टोक्यो में एक मरतबा फिर और बात करेंगे मोहतरम इस्मतुल्लाह साहिब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमत साहब, हम नाजरीन को बताते चलें, हम जब बाज़ औक़ात ऐसे होता है इसमत साहब से फ़ोन पे बात होती है तो यकदम फिर हम डर के पूछते हैं, अच्छा इसमत साहब वहाँ पे वक्त क्या है? तो वो बताते हैं जी कि इस वक्त रात के 3 बजे हुए हैं और मैं रज़ाई में दबक के आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि बच्चे ना जाग जाएं। ठीक है। और मोहतरम इस्मतुल्लाह साहब ने एक दफ़ा हमें ये भी बताया कि मैंने अपने हमसायों को बताया हुआ है कि अगर आपको यकदम कुछ ऐसे आवाज़ें आनी शुरू हो जाएं तो बहरहाल मैं पढ़ता हूँ नज़में और ऐसे मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में शामिल होता हूँ। इस्मतुल्लाह साहिब, हमारे नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपसे नज़में भी सुनने की फरमाइशें हैं। एक फरमाइश है बहुत ज़्यादा समीना मुबशर साहिबा और मोहतरमा मग़फ़ूरा रांझा साहिबा ने कहा कि नज़्म फ़लक गिर है अब सदाए खिलाफत। लेकिन उससे पहले मोहतरम इस्मतुल्लाह साहिब, एक दफ़ा आपने हमें बताया था कि एक दफ़ा ग़ालिबन, मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ने आपको एक नज़्म की तैयारी करवाई। उस हवाले से हमें कुछ बताइए। जी जज़ाकल्लाह अमर भाई, आपने वो याद दिलाया। ये वाक़या काफ़ी पुरानी है। 1991 की जो जलसा सालाना यूके, और उन दिनों उस ज़माने में इस्लामाबाद में जलसा हुआ करता था। तो खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला प्यारे हुजूर, उन्होंने मुझे याद किया एक पहले दिन के जलसे के बाद शाम को। तो मैं उनसे मिलने गया उनके घर में जहाँ इस्लामाबाद में है। और जब मैं अंदर गया तो एक कमरा, फिर दूसरा कमरा, फिर तीसरा कमरे में हजूर मौजूद थे। तो आवाज़ आ रही थी कि अंदर आ जाओ। तो मैं फिर रुक गया सेकंड रूम में, तो फिर आवाज़ आई कि और अंदर आ जाओ। तो जब मैं अंदर दाखिल हुआ कमरे में तो एक लाइट सी थी, जो धीमी सी लाइट थी कमरे के अंदर, और हजूर अपने कुर्सी में बैठे थे। और मैं जो ही हज़रत साहब की तरफ देखा तो एक अजीब सा एक नूर, जो मैं पहले भी हजूर को वक्तन फ़क्तन देखता था, लेकिन एक और रंग में हज़रत साहब की वो नूर नज़र आया। और इसी तरह से अल्लाह ताला का बहुत एहसान है हमारे साथ, और दीगर हमारे अहमदी दोस्तों को भी यही एहसास है
मौजूदा खलीफा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्ल अज़ीज़ जब उनसे मिलने जाते हैं तो वो एक नूर हमेशा नज़र आता है। तो जब मैं दाखिल हुआ, हज़रत साहब ने फरमाया कि बैठो, और साथ ही वो कुछ बादाम वगैरह उन्होंने पेश किया कि ये लो बादाम खाओ। तो फिर पूछा कि वो तर्ज़ तैयार हो गया? मैंने कहा जी हुज़ूर तैयार है। तो फिर हज़रत साहब ने कहा कि ठीक है सुनाओ। ये हज़रत साहब की लिखी हुई कलाम, और ये मुझे पढ़ना था, और उसके एक दिन पहले हज़रत साहब ने वो मुझे डिक्टेट करवाया था, लिखवाया था। तो तर्ज़ भी मैं बना रहा था और बार बार हज़रत साहब के पास जाके तो उसकी तैयारी वगैरह कर रहा था। तो ये वो फाइनल ट्रायल था। तो जब हज़रत साहब ने कहा कि ठीक है अब तुम सुनाओ, तो मैंने वो सुनाया जो मैंने तैयार किया था। तो वो रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन बाद में जो हज़रत साहब ने रहनुमाई की वो तर्ज जो है MTA में आई और सारी दुनिया के पास है। तो हज़रत साहब ने फरमाया कि ये जो एक पोर्शन है इसको अगर हम चेंज करें तो कैसा है? तो मैंने कहा जी हुज़ूर। फिर वो हज़रत साहब ने गा के मुझे रहनुमाई की और मैंने फिर साथ साथ उसको रिपीट किया, और फिर उसके बाद वो पूरी नज़म शुरू से लेके आखिर तक हज़रत साहब मेरे साथ गाते रहे, मतलब पढ़ते रहे। और ये मुलाकात मेरे ख्याल से 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के करीब होगा। तो एक बहुत ही खूबसूरत यादें हैं। तो मैं वो तर्ज आपको थोड़ी सी सुना देता हूँ जो मैंने तैयार की थी, और उसके बाद जो हज़रत साहब ने रहनुमाई की वो भी तर्ज मैं आपको सुनाता हूँ। न वो तुम बदले न हम, तौर हमारे हैं वही। न वो तुम बदले न हम, तौर हमारे हैं वही। तो यहाँ पे वो हमारे वाला जो पोर्शन है, हज़रत साहब ने कहा कि ये वाला पोर्शन थोड़ा सा लंबा किया जाए। फिर उन्होंने गा के मुझे रहनुमाई की, तौर हमारे हैं वही। तो यकदम वो नज़म एक खूबसूरत अंदाज में बदल गया, और मेरे लिए भी आसानी हो गई उसको पढ़ने में, गाने में। तो एक अजीब ही वो एक ट्रांसफॉर्मेशन थी। तो मैं आपको 2 शेर सुना देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो फरमाइश है उस पे आएंगे। न वो तुम बदले न हम, तौर हमारे हैं वही। फासले बढ़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही। कभी आके देखो तो सही, बज़्म जहां में कल तक जो तुम्हारे हुआ करते थे, जो तुम्हारे हुआ करते थे, तुम्हारे हैं वही। न वो तुम बदले न हम, तौर हमारे हैं वही। ज़ाकल्लाह। ये जो नज़्म है फलकगीर है अब सदाई खिलाफत,
ہم آپ کے بہت جی شکر گزار ہیں، میں بہت ایمان افروز واقعہ سنایا، اور اب ہمیں یہ نظم فلک گیر ہے اب صدائے خلافت، اس کے ٹھیک چند ہے، اشعار۔ جزاک اللہ۔ یہ عمر بھائی یہ ثاقب زیروی صاحب کی کلام ہے۔ عرفان اسلام ہر سمت جاری ہے، عرفان اسلام ہر سمت جاری، فلک گیر ہے اب صدائے خلافت، ہے عرفان اسلام ہر سمت جاری، فلک گیر ہے اب صدائے خلافت، زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے، زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے، بقا عدل کی ہے بقائے خلافت، زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے، بقا عدل کی ہے بقائے خلافت، ہے عرفان اسلام ہر سمت جاری، کسی کے لبوں پر قصائد جہاں کے، کسی کے لبوں پر قصائد جہاں کے، ہمارے لبوں پر ثنائے خلافت، کسی کے لبوں پر قصائد جہاں کے، ہمارے لبوں پر ثنائے خلافت، کسی کے لبوں پر قصائد جہاں کے، ہمارے لبوں پر ثنائے خلافت، ہے عرفان اسلام ہر سمت جاری، رہے حشر تک وہ ثنا خواں اس کا، رہے حشر تک وہ ثنا خواں اس کا، جسے اپنا جلوہ دکھائے خلافت، رہے حشر تک وہ ثنا خواں اس کا، جسے اپنا جلوہ دکھائے خلافت، ہے عرفان اسلام ہر سمت جاری، خلافت سہارا ہے ہم غم زدوں کا، خلافت سہارا ہے ہم غم زدوں کا، اسے رکھ سلامت خدائے خلافت، خلافت سہارا ہے ہم غم زدوں کا، اسے رکھ سلامت خدائے خلافت، ہے عرفان اسلام ہر سمت جاری، فلک گیر ہے اب صدائے خلافت، ہے عرفان اسلام ہر سمت جاری۔ بہت شکریہ مکرمہ محترم عصمت اللہ صاحب، ہم آپ کی بے حد شکر گزار ہیں، اتنے پیارے ایمان افروز واقعات بھی آپ نے ہمیں سنائے اور اتنی پیاری نظم بھی آپ نے ہمیں سنوائی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ہم جائیں گے محترم مصور احمد صاحب کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں، آئیے دنیا بھر میں ناظرین جو ہیں وہ انتخاب سخن اور جلسہ سالانہ قادیان کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار اسحاق علی خان، جماعت احمدیہ کیرنگ صوبہ اڑیسہ سے دنیا کے تمام احمدیوں بھائیوں کو جلسہ سالانہ قادیان بہت بہت مبارک ہو۔ لا فار آل ہیٹڈ فار نان، احمدیہ زندہ باد، جلسہ سالانہ قادیان زندہ باد۔ کسے مفتری عمر لمبی نہ پائی،
Pudadi kitaba pudendi gawai Jekolo asa kuj banaya tedaso koi ho mehdi je aya tedaso. My name is Muhammad Oyila. I am from Sierra Leone. I want to congratulate all the Ahmadis for Jalsa Salana Qadian 2021. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We are from Sierra Leone, and this year marked the 130 years from the time the Promised Messiah ﷺ started the annual conference in Qadian. We are thankful to the MTA team who made it possible for us to watch the blessed Jalsa Salana. Nawe Takbir! Allahu Akbar! Holy Prophet Muhammad! Sallallahu alayhi wa sallam! Khilafat Ahmadiyya! Zindabad! MTA! Zindabad! Nawe Takbir! Allahu Akbar! बहुत शुक्रिया। और इसके बाद उमर शीर साहब हमें जाना है मोहतरम मुसव्विर अहमद साहब के पास, जो कि वियना में मौजूद हैं। मोहतरम मुसव्विर अहमद साहब, आपके लिए भी बहुत सी फरमाइशें हम तक पहुंच रही हैं, ख़ास तौर पे मोहतरम मीर नसीमुर रशीद साहब, मोहतरम शौकत शौकीन साहिब, मोहतरम डॉक्टर अब्दुल बारी मलिक साहब और मोहतरमा साइदा अरूज साहिबा, आप सबका कहना है कि मुसव्विर अहमद साहब से नज़्म सुनी जाए, हर चार सू है शोहरा हुआ कादियान का। और इससे पहले मुसव्विर साहब हमें मुख्तसर तौर पे ये बताइएगा, प्यारे हुजूर की मौजूदगी में आपने पहली दफ़ा कौन सी नज़्म कब पढ़ी थी और उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? भाई साहब, एक दिलचस्प वाक़या जो आप 2010 में प्यारे आका की मौजूदगी में जलसा सालाना जर्मनी के मौके पे खाकसार को पहली दफ़ा जलसा के मौके पर नज़्म पढ़ने की सआदत हासिल हुई। लेकिन बचपन का एक वाक़या है जो हज़रत खलीफतुल मसीह राबी रहमुल्लाह की मौजूदगी में खाकसार को एक दफ़ा उर्दू क्लास में 1997 की गालिबन बात है, तब हम पाकिस्तान से नए नए आए थे, जर्मनी शिफ्ट हुए थे। तो मेरे वालिद साहब चूँकि मुरब्बी सिलसिला हैं, तो फिर यहाँ से एक क्लास गई थी हजूर के पास लंदन, और उसमें भी खाकसार को नज़्म पढ़ने का मौका मिला। तो दिलचस्प इस लिहाज से है कि जब खाकसार ने हजूर ने जब पूछा बच्चों से कि नज़्म किसको आती है, नज़्म किसने सुनानी है, तो खाकसार ने भी हाथ खड़ा कर दिया। फिर हजूर ने उठा के खाकसार से पूछा कि गाना आता है, तो खाकसार परेशान हो गया। खाकसार ने ऐसे सर हिलाकर इनकार कर दिया। फिर हजूर बड़ा मुस्कराया, हजूर पूछते नज़्म पढ़ने आती है? मैंने कहा जी। तो हजूर की मुराद ऑब्वियसली यही थी कि आवाज़ ठीक है, नज़्म पढ़ते हो। तो बहरहाल मैंने फिर हजूर ने कहा सुनाओ, तो फिर खाकसार ने कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा नज़्म अभी शुरू ही की थी। तो हजूर बड़ा मुस्कुराए और हजूर ने महसूस कर लिया कि इसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो हजूर ने मुझे बैठा दिया। हजूर ने कहा बैठ जाओ गोल मटोल। उस वक्त मैं ज़रा गोल मटोल सा था और बाद में और ज़्यादा हो गया। तो हजूर की जो नज़र है वो और हजूर की जो मुंह से निकली हुई बात जो है वो पूरी होती है, हम सब इसका जो है वो ईमान रखते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त हजूर की एक नज़र ही थी जो खाकसार ने फिर मुझे मज़ीद तरक्की दी इस लिहाज से। और इससे मिलता जुलता वाक़या खाकसार शेयर करना चाहता है। जब ग़ालिबन 2006 का वाक़या है, जब मौजूदा हजूर के साथ एक पिकनिक में एक सिटिंग थी मुरब्बियान, जर्मनी में हजूर तशरीफ़ लाए थे। मुरब्बियान की फ़ैमिली के साथ हजूर की एक पिकनिक थी। तो उसमें हजूर अनवर जब चाय वगैरह पीकर उठे वहाँ से अपनी जगह से, तो खाकसार चूँकि बिल्कुल करीब ही बैठा हुआ था आगे टेबल पर, तो वहाँ पे मैंने देख लिया कि हजूर उठ के तशरीफ़ ले गए हैं। तो जल्दी से जाकर मैंने फिर हजूर का जो कप था जिसमें हजूर ने चाय थोड़ी सी बची हुई थी, तो वो खाकसार ने जाकर घूंट पी लिया। तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल ही मैं समझता हूँ और हजूर अनवर की खिलाफत की बरकत ही है, मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने फिर मज़ीद निखार पैदा किया आवाज़ में। और अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है कि इस वक्त आपके सामने जो है वो और MTA पर नज़्म पढ़ने की तौफ़ीक मिल रही है। और अब हमारी दरख्वास्त है कि नज़्म हर चार सू है शोहरा हुआ कादियान का, इसके 3-4 अशार का कलाम है हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का।
ہر چار سو ہے شہرا ہوا قادیان کا، ہر چار سو ہے شہرا ہوا قادیان کا، مسکن ہے جو کہ مہدی آخر زمان کا، مسکن ہے جو کہ مہدی آخر زمان کا، آئیں گے اب مسیح دوبارہ زمین پہ کیوں، آئیں گے اب مسیح دوبارہ زمین پہ کیوں، نظارہ بھاگ گیا ہے انہیں آسمان کا، نظارہ بھاگ گیا ہے انہیں آسمان کا، تم امت محمد خیر الرسل سے ہو، تم امت محمد خیر الرسل سے ہو، ہے لطف و فضل تم پہ اسی مہربان کا، ہے لطف و فضل تم پہ اسی مہربان کا، جس نے خدا کے پاس سے آنا تھا آ چکا، جس نے خدا کے پاس سے آنا تھا آ چکا، لو آ کے بوسہ سنگے در آستان کا، لو آ کے بوسہ سنگ در آستان کا، مسکن ہے جو کہ مہدی آخر زمان کا۔ جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ محترم مصور احمد صاحب، بہت پیارا کلام ہمیشہ کی طرح بہت پیاری آواز میں آپ نے ہمیں سنایا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین ایک مرتبہ آپ آئیے پھر دیکھتے ہیں ہمارے جو ناظرین ہیں، ویورز ہیں، وہ اپنے پیغامات میں کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں مبارک احمد لندن سے۔ جلسہ سالانہ قادیان آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ دو اشعار امت الباری ناصر صاحبہ جو امریکہ سے ہیں ان کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ مہمان مسیح کے ہیں، خدا کے حبیب ہیں، مہمان و میزبان سبھی خوش نصیب ہیں، مہمان مسیح کے ہیں، خدا کے حبیب ہیں، مہمان و میزبان سبھی خوش نصیب ہیں، ایک عالم سرور میں کٹتے ہیں رات دن، ایک عالم سرور میں کٹتے ہیں رات دن، دنیا سے دور ہٹ کے خدا کے قریب ہیں، مہمان مسیح کے ہیں، خدا کے حبیب ہیں، مہمان و میزبان سبھی خوش نصیب ہیں۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔
बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं MTA इंटरनेशनल पर इंतखाब सुखन की ये खुसूसी प्रोग्राम जो कि जलसा सालाना कादियान के हवाले से है। और इस सिलसिले में हम आपको बताते चलें कि कल बरोज़ इतवार आपने क्या करना है, UK वक्त के मुताबिक 10 बजे आप प्रोग्राम MTA देखना शुरू कर दें, और क्योंकि वहाँ पे जलसे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ UK वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे 10:30 बजे हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ इख्तितामी खिताब फरमाएंगे, जो कि बराह रास्त आप MTA पे देख और सुन सकेंगे। इस वक्त हम चलते हैं जर्मनी में, जहाँ पे हमारे साथ मोहतरम मुर्तज़ा मन्नान साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुरब्बी साहब, ये फरमाइए, प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? बड़ा मज़ा आ रहा है, लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया। मौलवी साहब, एक नज़्म की भी फरमाइश है, ख़ास तौर पे मोहतरम फैज़ुल हक साहब ने दारुल ज़िक्र लाहौर से, और मोहतरम मलिक अनवारुल हक साहब ने कहा, और मोहतरमा सादिया साहबा ने, कि नज़्म तेरी सब दुआएं कबूल हों, जो कि नए साल के हवाले से है। ये नज़्म आपसे सुननी है। और मौलवी साहब, आप भी हमें ये बताइए, सबसे पहले प्यारे हुजूर की मौजूदगी में आपने कब नज़्म पढ़ी थी? जी मर साहब, जिस तरह मुसव्वर भाई ने बात अपना वाक़या बयान किया ना, कि खलीफा राबे रहमतुल्लाह तआला के दौर में 97 में गालिबन बता रहे थे कि उनको मौका मिला, इसी तरह खाकसार को भी 97 या 96 की बात है, मौका मिला। अच्छा, मैं एक इख्तिसार के साथ ये बात बयान करना चाहता हूँ कि अभी हमने सुना कि हमारे भाइयों ने ये बात बयान की कि किस तरह हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ रहनुमाई फरमाते हैं। तो उससे ये बात साबित हुई कि एक मुकम्मल रहनुमाई है ना, यानी कि खुदा ताला की तरफ से वो रहनुमाई है। खुदा ताला ने उस अपने प्यारे को बाबरकत एक वजूद बनाया हुआ है, यानी कि वो जो बोलता है वो असल में खुदा बोल रहा होता है, वो जो सोचता है खुदा सोच रहा होता है, खुदा की सोच होती है वो, यानी कि खुदा की तवक्कुआत के मुताबिक। तो एक मैं इख्तिसार के साथ आपकी इजाज़त हो तो वाक़या बयान करना चाहता हूँ। वो कुछ यूँ है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक इल्हाम है ना, कि अंत शेखुल मसीहुल्लज़ी ला युदाउ वक्तुह, यानी कि तू वो बुज़ुर्ग मसीह है जिसका वक्त नहीं ज़ाय होगा, मैं वक्त नहीं ज़ाय करूँगा। अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने ज़िम्मे ले लिया कि उसकी वक्त की हिफाजत होगी। अच्छा, बात यूँ हुई कि हमें ये सादत मिली कि मुलाकात हज़रत साहब से करने के लिए जाएँ, तो मेरी फैमिली, मेरे वालिदैन और बहन भाई जो हैं वो घर से निकल चुके थे। मेरे ना दिल में एक ख्याल आया, पता नहीं कहाँ से आया, कि जो कलाम महमूद जो हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नज़म है ना, कि तेरे बंदे हैं खुदा, वो मैं देखूँ कि कहाँ पे लिखी हुई है। मैं अंदर आया घर में वापस, मैंने खोली किताब वो कलाम महमूद, और मैं ढूंढना शुरू कर दिया मैंने ना इंडेक्स में, तो वो मुझे मिली नहीं। तो मैंने जब दरमियान से खोलना शुरू किया, नज़म को ढूंढनी शुरू की, तो वहाँ पे जो सफ़ा नंबर था वो मैंने फिर देखा, तो इंडेक्स में, तो वहाँ पे वो शुरू, क्योंकि मर रहा है भूख की शिद्दत से बेचारा मरीज़, नज़म शुरू इस तरह होती है, इसलिए इंडेक्स में भी वहाँ पे ये लिखा हुआ था, मर रहा है भूख की शिद्दत से बेचारा गरीब। ठीक है, मैंने याद रखा, चला गया। जब मुलाकात में हम हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ की खिदमत में हाजिर हुए, तो ठीक है, हज़रत साहब ने जो भी रहनुमाई फरमानी थी फरमाई, बातचीत हुई। तो जब हम जाने लगे तो हज़रत साहब ने फरमाया, एक मिनट ठहरो, वो तेरे बंदे ए खुदा कलाम महमूद में कहाँ है? तो एकदम मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं जो पहले ये सवाल मेरे ज़हन में आया था कि कहीं से ये या कहाँ से ये ख्याल आ गया मेरे दिल में, उस वक्त मुझे ये बात पता चली कि ये जो इल्हाम है ना मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का, वो अपने ज़ाहिरी बात है खलीफा वक्त के वजूद में भी वो पूरा होता हमें दिखता है। तो वो मुझे तो समझ आ गई थी, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने वालिदैन को भी बताऊं, बहन भाइयों को बताऊं, हज़रत साहब की खिदमत में भी ये बात पेश करूं कि इस तरह हुआ है। हज़रत साहब की बरकत से इस नाचीज़ के दिल में खुदा ताला ने डाल दी बात ना, तो वो मैंने जो कुछ सेकंड लगाए वो खोल दी, सफ़ा नंबर भी पता था। तो इससे ये बात साबित होती है कि हजूर अनवर का जो भी फेल होता है वो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत भी करता है और उसमें मुकम्मल तौर पर बरकत डालता है।
تو یہ ایک اختصار کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. آگے جو نظم ہے تیری سب دعائیں قبول ہوں، وہ بڑی اچھی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے، کیونکہ وہ نئے سال کے حوالے سے بھی یہ نظم جو ہے وہ بہت اچھی رہے گی، مناسب ہے. کیونکہ حضور انور نے بھی فرمایا کہ جو بھی نیا سال ہو، سالگرہ ہو، ہم مناتے ہیں کس طرح مناتے ہیں؟ دعا کے ساتھ مناتے ہیں. تو نظم پیش کرتا ہوں. تیری سب دعائیں قبول ہوں، یہ دعا میری نئے سال میں. تیری سب دعائیں قبول ہوں، تجھے مڑ کے دیکھیں گلاب بھی، تجھے چاہتے وہ نصیب ہوں. کرے رشک تجھ پہ یہ آسماں، تجھے رفتیں وہ نصیب ہوں. رہے روشنی سے دھلا ہوا تیرا راستہ، تیری راہ گزر، تیری بات بات ہو کامراں، تیرا خواب خواب ہو باسمر. تجھے مڑ کے دیکھیں گلاب بھی، تجھے چاہتے وہ نصیب ہوں. کرے رشک تجھ پہ یہ آسماں، تجھے رفتیں وہ نصیب ہوں. تو جہاں رہے وہ بہشت ہو، تو جدھر چلے وہاں پھول ہو. تو جدھر چلے وہاں پھول ہو. ہے دعا میری نئے سال میں، تیری سب دعائیں قبول ہوں، تیری سب دعائیں قبول ہوں. ماشاء اللہ، بہت شکریہ مکرم و محترم مرتضیٰ منان صاحب. بہت پیارا دعائیہ کلام آپ نے ہمیں پڑھ کے سنایا، جس کے لیے ہم آپ کی بے حد شکر گزار ہیں. چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں. محترمہ پروفیسر شازیہ ارم صاحبہ، محترم تنزیل احمد صاحب، محترم فہمید قادر صاحب، محترمہ عالیہ فہمید صاحبہ اور کامران طاہر صاحب پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور جلسہ سالانہ قادیان کی مبارکباد دے رہے ہیں. محترم زمان احمد صاحب، زباریہ صدف صاحبہ، آپ نے بھی پیغام بھجوایا. محترم مقبول احمد صاحب عرب سے ایک ملک ہے وہاں سے. محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ، محترمہ بشرا جاوید صاحبہ، آپ سب کی فرمائش ہے کہ ناصر علی عثمان صاحب سے کہا جائے کہ نظم اپنے دیس میں اپنی بستی میں اپنا بھی تو ایک گھر تھا. اس لیے آئیے چلتے ہیں آئرلینڈ، بات کرتے ہیں محترم ناصر علی صاحب سے. ناصر علی صاحب ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور سارے کہہ رہے ہیں جی کہ ناصر علی عثمان صاحب ہوں اور یہ نظم نہ سنی جائے اپنے دیس میں اپنی بستی میں اپنا بھی تو ایک گھر تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نظم بھی سنائیے اور کچھ اس کا بیک گراؤنڈ بھی مختصر طور پہ ہمیں سنائیے. جی السلام علیکم. ضرور. میں اس نظم سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جب حضور کے موجودگی میں 1991 کے قادیان کے 7 سالہ جلسہ سالانہ قادیان میں یہ مجھے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں پڑھنے کی سعادت ملی، اور حضور نے اس نظم کو بہت ہی پسند فرمایا، اور حضور نے پھر مجھے اپنے آفس میں بلا کر گھڑی تحفتاً مجھے عنایت فرمائی. تو یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، اور یہ نظم جو ہے میرے لیے بہت یادیں ہیں اس نظم میں. تو اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا. تو یہ نظم جو کہ حضور نے جلسہ سالانہ قادیان کے ہی اسی موقع پر لکھی تھی،
اور الحمدللہ یہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا، اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا، جیسی سندر تھی وہ بستی ویسا وہ گھر بھی سندر تھا، دیس بدیس لیے پھرتا ہوں، دیس بدیس لیے پھرتا ہوں، اپنے دل میں اس کی کتھائیں میرے من میں آن بسی ہے، تن من دھن جس کے اندر تھا، میرے من میں آن بسی ہے، تن من دھن جس کے اندر تھا، اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا، سادہ اور غریب تھی جنتا لیکن نیک نصیب تھی جنتا، سادہ اور غریب تھی جنتا لیکن نیک نصیب تھی جنتا، فیض رسان عجیب تھی جنتا، ہر بندہ بندہ پرور تھا، فیض رسان عجیب تھی جنتا، ہر بندہ بندہ پرور تھا، سچے لوگ تھے سچی بستی، کرموں والی اونچی بستی، جو اونچا تھا نیچا بھی تھا، عرش نشیں تھا خاک بسر تھا، جو اونچا تھا نیچا بھی تھا، خاک عرش نشیں تھا خاک بسر تھا، اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا، ایک اپنا بھی تو گھر تھا۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ محترم ناصر علی عثمان صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے یہ نظم براہ راست سن کے۔ ناظرین، دنیا بھر سے آپ کی طرف سے پیغامات مل رہے ہیں کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ دیا جائے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ازراہ شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں۔ تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو۔ یہ جو ساری برکتیں ہیں، یہ جو ساری رونقیں ہیں، یقیناً یہ امام وقت کے دم سے ہی ہیں، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی رہنمائی ہیں کہ ہم سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہ فضلوں کے نظارے دیکھتے ہیں۔ محترم عمر شریف صاحب، ایک آپ اس وقت بہت سے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں،
جو نئی نظم پڑھنے والے ہیں، جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری آواز میں بھی نظمیں ایم ٹی اے پہ آئیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کریں؟ پریکٹس کریں، دعا کریں، یا کوئی ایسا طریقہ ہے کیونکہ میں سچ بات بتاتا چلوں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے خاص طور پہ اور ہماری انتخاب سخن کی ٹیم سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ آپ ہماری آواز میں نظمیں کیوں نہیں لیتے، حالانکہ ہماری تو بڑی خواہش ہے کہ نئے سے نئے لوگ آئیں، لیکن جو یہاں پہ منتخب کرنے والی کمیٹی ہے، بہرحال ان کا اپنا ایک معیار ہے کہ نظم جو ہے وہ انتخاب سخن میں موجود نظموں کے معیار کے مطابق ہی ہو. تو کچھ نصیحت کیجئے، کچھ راز بتائیے کیسے جو اور لوگ ہیں وہ بھی ان کی آوازیں بھی ایم ٹی اے پہ آ سکیں. جزاک اللہ مبارک صاحب، میں کیا نصیحت کروں، میں صرف گزارش کر سکتا ہوں عاجزانہ. تو اصل یہ ہے کہ جو نظمیں پڑھنے والے ہیں وہ چاہے نئے ہوں یا پرانے، ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرتے ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جماعت میں جو نظم ہے وہ یہ کوئی عام گیت یا غزل ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جماعت کی جو نظمیں ہیں وہ تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، اور سب سے پہلے جو نظمیں پڑھنے والے ہیں ہمارے یہ خیال رکھیں کہ طرز بھی اچھی ہو، مگر اس جو ٹیکسٹ ہے مطلب اگر غم کا ہے تو اس کے غم کی طرز بنائیں، یا خوشی کی ہے تو اس کو غمگین نہ کیا جائے، اس کو خوشی میں رکھا جائے. تو سب سے پہلے تو دعا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی آپ کو طرزیں بھی ملتی ہیں، اور یہ ہمارے پڑھنے والے بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا ان کے ساتھ بھی. مبارک صاحب اکثر رات میں 2-2 3-3 بجے اچانک آنکھ کھلتی ہے اور ایک نظم کی طرز آ جاتی ہے. اس وقت تو الحمدللہ موبائل میں وہ فیسلٹی ہے کہ موبائل میں وائس ریکارڈر وغیرہ ہوتا ہے. جب یہ پہلے میں واک مین ہمیشہ اپنے سرہانے رکھ کر سوتا تھا وائس ریکارڈر، تو اس میں ریکارڈ کر لیتے تھے طرزیں وغیرہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ نظمیں کس طرح سے وہ پڑھیں، وہ کوشش کرتے رہیں. اللہ کے فضل سے اب جماعت میں الحمدللہ ایک یہ انتخاب سخن جو ہے یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. نئے نئے آپ بھی میں دیکھتا ہوں پروگرام کے نئے لوگوں کو انٹروڈیوس ان کی آواز میں نظمیں الحمدللہ ماشاءاللہ بہت پیاری چلاتے رہتے ہیں. تو اسی طرح سے وہ آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے فضل سے کمپٹیشنز بھی ایم ٹی اے کرواتا ہے. بہت شکریہ. ہم نے پروگرام کے اختتام پہ محترم عمر شریف صاحب سے نظم ہے رضائے ذات باری آپ سے سننی ہے. مجھے کنٹرول روم سے بتایا جا رہا ہے کہ جو جتنے بھی ہمارے نظمیں پڑھنے والے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ان کا ایک ایک شعر سن لیا جائے. تو عمر شریف صاحب، ہم اس حوالے سے سب سے پہلے جانا چاہیں گے محترم عصمت اللہ صاحب. عصمت اللہ صاحب کوئی ایک شعر اپنا پسندیدہ ہمیں سنا دیجیے. جزاک اللہ. پیارے حضور عید اللہ تعالیٰ بے نصر العزیز کے ساتھ اتنی سعادت ملی ہے، اور حضرت صاحب کے لیے بہت سارے نظمیں میں نے ریکارڈ کی ہیں. ان میں سے ایک حضور کو یاد کرتے ہوئے میں سناتا ہوں. عبید العلیم صاحب کی کلام ہے. جی. ایک خواب ہے اور مستقل ہے، ایک خواب ہے اور مستقل ہے، وہ شخص نہیں وہ میرا دل ہے، وہ شخص نہیں وہ میرا دل ہے، وہ رنگ ہے نور ہے کہ خوشبو، دیکھو تو وہ کس قدر سجل ہے،
وہ شخص نہیں، وہ میرا دل ہے، وہ میرا دل ہے. خوبصورت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور عصمت اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم جاتے ہیں آسٹریا میں. محترم مصور احمد صاحب السلام علیکم، اپنی پسند کا کوئی ایک شعر ہمیں سنا دیجیے. ہر ایک دکھ میں جائے اما ہے خلافت، کڑی دھوپ میں سائباں ہے خلافت، کڑی دھوپ میں سائباں ہے خلافت، صدائے مسیح و زمان ہے خلافت، دوائے دل بے کساں ہے خلافت، صداقت کا زندہ نشان ہے خلافت، ہر ایک دکھ میں جائے اما ہے خلافت، کڑی دھوپ میں سائباں ہے خلافت. بہت شکریہ محترم مصور احمد صاحب. اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان مہمانوں کو کیسی قابلیت سے نوازا ہوا ہے کہ ایک مختصر سے نوٹس پہ بھی آپ جی محترم مرتضیٰ منان صاحب السلام علیکم. ایک مرتبہ پھر آپ کو ہم درخواست کر رہے ہیں کہ اپنی پسند کا کوئی ایک دو شعر سنا دیجیے. وعلیکم السلام، جزاکم اللہ. فضائے غم میں سکینت کے ابر لاتا ہے، دلوں کی کھیتیوں میں تمکنت اگاتا ہے، وہ اپنے نور سے ایک شکل سی بناتا ہے، دلوں پہ مہر اطاعت وہی لگاتا ہے، وہ اپنا فیصلہ دنیا کو پھر سناتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے. بہت شکریہ. اور اب ہم محترم ناصر علی عثمان صاحب سے درخواست کریں گے کہ اپنی پسند کا ایک دو شعر سنا دیں، اور اس کے بعد ہم محترم عمر شریف صاحب کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے. ٹھیک ہے. تم اصل ہو یا خواب ہو، تم کون ہو، تم مہر ہو مہتاب ہو، تم کون ہو، تم اصل ہو یا خواب ہو، تم کون ہو، جو آنکھ بھی دیکھے تمہیں سرسبز ہو، تم اس قدر شاداب ہو، تم کون ہو. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اور محترم عمر شریف صاحب ہماری خواہش تو تھی کہ آپ سے زیادہ سنتے، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام ختم ہونے میں 1 منٹ ہے رضائے ذات باری. یہ ہے رضائے ذات باری. اب رضائے قادیاں ساری نظم حضور انور نے اس کی طرز بھی رہنمائی فرمائی تھی. اس کا جو آخری شعر ہے وہ حضور نے
کس طرح سے اس کو ختم کرنا ہے یہ بتایا تھا. وہ آخری شعر میں سنا دیتا ہوں. جب کبھی تم کو ملے موقع دعائے خاص کا یاد کر لے نا ہمیں اہل وفائے قادیان یاد کر لینا ہمیں یاد کر لینا ہمیں. بہت شکریہ عمر شریف صاحب, بہت پیارا کلام. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. تمام مہمانوں کے ہم شکر گزار ہیں, تمام ناظرین کے بہت شکر گزار ہیں. آپ سب کو جلسہ سالانہ قادیان بہت بہت مبارک ہو. کل انشاءاللہ العزیز UK کے وقت کے مطابق 10:30 بجے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا اختتامی خطاب ضرور سنیے گا. انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن انتخاب سخن.